بسم اللہ الرحمن الرحیم والمنفصلۃ الموجبۃ الحقیقیہ تصدق عن صادق و کاذب و تکذب عن صادقین و کاذبین ومانعۃ الجمع تصدق عن کاذبین وعن صادق و کاذب و تکذب عن صادقین ومانعۃ الخلو تصدق عن صادقین وعن صادق و کاذب و تکذب عن کاذبین والسالبۃ تصدق عما تکذب عنہ الموجبہ و تکذب عما تصدق عنہ الموجبہ۔ ابھی تک قضایا متصلہ کا بیان تھا کہ قضایا متصلہ کس صورت میں صادق ہوتے ہیں اور کب کاذب ہوتے ہیں، اور یہ کہ قضایا متصلہ کے طرفین یعنی مقدم و تالی کے کتنے اقسام ہیں صدق و کذب کے تعلق سے۔ یہاں سے منفصلہ کا بیان ہے، تو یہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ منفصلہ کی 3 قسمیں ہیں: حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو۔ پھر ہر ایک کی 2 قسم موجبہ اور سالبہ، اس طرح مجموعی طور پر 6 قسمیں۔ ابھی یہاں موجبات کا ذکر ہے، تو مصنف کہتے ہیں موجبہ حقیقیہ کہ صدق کی 3 صورتیں نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں تصدق عن صادق و کاذب و تکذب عن صادقین و کاذبین، یعنی منفصلہ موجبہ حقیقیہ کہ صدق کی صورت یہ ہے کہ اس کے طرفین میں ایک صادق ہو دوسرا کاذب ہو، یعنی منفصلہ موجبہ حقیقیہ کے صادق ہونے کی بس ایک صورت ہے کہ اس کے طرفین میں ایک صادق ہو اور دوسرا کاذب ہو، اور اگر دونوں طرف صادق ہو جائیں یا دونوں طرف کاذب ہو جائیں تو اس وقت منفصلہ موجبہ حقیقیہ صادق نہیں رہے گا بلکہ کاذب ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر دونوں طرفوں میں تنافی صدق اور کذب دونوں میں ہوتی ہے، تو اگر دونوں صادق ہو جائیں یا دونوں ایک ساتھ کاذب ہو جائیں تو یہاں پر صدق اور کذب میں اجتماع لازم آئے گا، جبکہ منفصلہ حقیقیہ میں صدق اور کذب میں دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا، بلکہ دونوں میں سے ایک ہی صادق ہوگا دوسرا کاذب ہوگا۔ دونوں طرف ایک ساتھ نہ صادق ہو سکتے نہ دونوں ایک ساتھ کاذب ہو سکتے، اس لیے اگر دونوں طرف صادق ہو جائیں یا دونوں طرف کاذب ہو جائیں تو اس وقت منفصلہ حقیقیہ صادق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ منفصلہ موجبہ حقیقیہ صادق ہوتا ہے ایک صادق اور ایک کاذب سے، و تکذب عن صادقین اور 2 صادق سے کاذب ہو جاتا ہے، وہ کاذبین اسی طرح سے اگر دونوں کاذب ہوں تو بھی کاذب ہو جاتا ہے۔ ومانعۃ الجمع تصدق عن کاذبین وعن صادق و کاذب۔ مانعۃ الجمع میں چونکہ دونوں طرفوں میں تنافی صدق میں صرف ہوتی ہے، یعنی دونوں کا صدق ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، البتہ دونوں کا کذب ایک ساتھ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے صدق کی 2 صورت ہے۔ ایک یہ ہے کہ دونوں کا کذب ہو جائے، یعنی جزو اول اور جزو ثانی دونوں ایک ساتھ کاذب ہو جائیں، یا ان میں ایک صادق ہو دوسرا کاذب ہو، تو ان دونوں صورتوں میں مانعۃ الجمع صادق ہوگی،
اور اگر دونوں ایک ساتھ صادق ہو جائیں تو اس وقت مانیت الجمع صادق نہ ہوگی بلکہ کاذب ہو جائے گی. اور مانیت الجمع صادق ہوتی ہے دو کاذب سے اور ایک صادق اور ایک کاذب سے. وَتَكْذِبُ عَنْ صَادِقَيْن اور دو صادق سے کاذب ہو جاتی. وَمَانِيَةُ الْخُلُوِّ مانیت الخلو میں چونکہ دونوں طرفوں میں تنافی کذب کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی دونوں کا کذب ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، البتہ دونوں کا صدق ایک ساتھ ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں پر بھی اس کے صادق ہونے کی دو صورت ہے. ایک یہ ہے کہ دونوں صادق ہوں، دونوں طرف صادق ہوں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک صادق ہو دوسرا کاذب. اور اگر دونوں کاذب ہو گئے ایک ساتھ تو اس وقت مانیت الخلو کاذب ہو جائے گی. وَمَانِيَةُ الْخُلُوِّ اور مانیت الخلو صادق ہوتی ہے دو صادق سے اور ایک صادق اور ایک کاذب سے. وَتَكْذِبُ عَنْ كَاذِبَيْن اور دو کاذب سے کاذب ہو جاتی ہے، یعنی اگر دونوں کاذب ہو جائیں تو اس وقت کاذب ہو جاتی ہے. وَالسَّالِبَةُ تَصْدُقُ عَمَّا تَكْذِبُ عَنْهُ الْمُوجِبَةُ اور سالبہ اس سے صادق ہوگی جس سے موجبہ کاذب ہوگی. وَتَكْذِبُ عَمَّا تَصْدُقُ عَنْهُ الْمُوجِبَةُ اور جس سے موجبہ صادق ہوگی اس سے سالبہ کاذب ہو جائے گی. اب یہ علماء فضول تشریف لا رہے ہیں، ہاں حاضر نہیں ہو رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں خرامہ خرامہ. اقول الاقسام فی المنفصلات ثلاثۃ منفصلات میں اقسام تین ہیں. لما ستعرف ان المقدم فيها لا يمتاز عن التالي بحسب التبع اس وجہ سے کہ آپ یہ جانیں گے کہ منفصلات میں مقدم تبع کے اعتبار سے تالی سے ممتاز نہیں ہوتا بلکہ تبعاً دونوں ایک ہی طرح سے معلوم ہوتے ہیں. فَتَرْفَاهَا اما یکونا صادقین او کاذبین او یکونو احدہما صادقا والآخر کاذبا. تو منفصلہ کے دونوں طرف یا تو دونوں صادق ہوں گے یعنی دونوں ایک ساتھ جمع ہوں گے، او کاذبین یا دونوں کاذب ہوں گے، یا ان میں ایک صادق ہوگا دوسرا کاذب ہوگا. فالموجبۃ الحقیقیہ تو موجبہ حقیقیہ کب صادق ہوگی کب کاذب ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ موجبہ حقیقیہ میں دونوں طرفوں میں تنافی صدقاً اور کذباً دونوں ہوتی، یعنی نہ تو دونوں ایک ساتھ صادق آ سکتے اور نہ ہی دونوں ایک ساتھ کاذب ہو سکتے. اس لیے موجبہ حقیقیہ کے صادق ہونے کی صرف ایک صورت ہے کہ دونوں طرف میں سے ایک صادق ہو دوسرا کاذب. اور اگر دونوں ایک ساتھ صادق ہو گئے یا دونوں ایک ساتھ کاذب ہو گئے تو اس وقت موجبہ حقیقیہ صادق نہ ہوگی بلکہ کاذب ہو جائے گی. فالموجبۃ الحقیقیہ تصدق عن صادق و کاذب تو موجبہ حقیقیہ ایک صادق اور ایک کاذب سے صادق ہوتی. لِأَنَّهَا الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِعَدْمِ اجتماع جزئیہا وعدم ارتفاعہما. اس لیے کہ حقیقیہ موجبہ حقیقیہ وہ قضیہ ہے جس میں اس بات کا حکم لگایا گیا ہو کہ اس کے دونوں جزوں کا نہ تو ایک ساتھ اجتماع ہو سکتا
اور نہ ہی دونوں کا ایک ساتھ ارتفاع ہو سکتا۔ لہذا اگر دونوں کا ایک ساتھ اجتماع ہو جائے تو بھی یہ صادق نہیں ہوگا قضیہ، اور دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو جائے تو بھی یہ قضیہ صادق نہ ہوگا۔ فلا بد ان یکون احدہما صادقا والآخر کاذبا، لہذا ضروری ہے کہ دونوں میں ایک صادق ہو اور دوسرا کاذب۔ کا قولنا اما یکون ھذا العدد زوجا او لا زوجا، جیسے کہ ہم کہیں کہ یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا لا زوج ہوگا، جفت ہوگا یا جفت نہیں ہوگا۔ تو زوج اور لا زوج ان دونوں کا نہ تو ایک ساتھ صدق ہو سکتا کسی عدد پر، اور نہ ہی کسی عدد سے دونوں کا ارتفاع ہو سکتا، تو یہ صادق۔ وَتَكْذِبُ عَنْ صَادِقَيْنِ، اور اگر دونوں ایک ساتھ صادق ہو جائیں تو پھر حقیقیہ موجبہ صادق نہیں رہے گا بلکہ کاذب ہو جائے گا۔ وَتَكْذِبُ عَنْ صَادِقَيْنِ، اور دو صادق سے ہی یہ کاذب ہو جائے گا۔ لِاجْتِمَاعِهِمَا حِينَئِذٍ فِي الصِّدْقِ، اس لیے کہ دونوں طرف کا اس وقت صدق میں اجتماع ہو جائے گا۔ کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں اما یکون الاربعۃ زوجا او منقسمۃ بمتساویین، چار کا عدد یا تو جفت ہوگا یا برابر برابر منقسم ہو جائے گا، یا تو جفت ہوگا یا برابر برابر تقسیم ہو جائے گا، تو ان دونوں کا صدق ایک ساتھ ہوگا نا؟ تو دونوں طرف تو صادق ہیں، لیکن حقیقیہ موجبہ کے طور پر یہ صادق نہیں، اس لیے کہ حقیقیہ موجبہ کے لیے ضروری ہے کہ نہ تو دونوں کا ایک ساتھ صدق ہونا چاہیے نہ دونوں کا ایک ساتھ کذب ہونا چاہیے، اور یہاں دونوں کا صدق ایک ساتھ ہو گیا ہے، تو دونوں طرف تو صادق ہیں لیکن منفصلہ حقیقیہ یہاں پر صادق نہیں۔ سمجھ گئے؟ وَتَكْذِبُ عَنْ كَاذِبَيْنِ، اسی طرح سے دو کاذب سے بھی موجبہ حقیقیہ کاذب ہو جائے گا، اس لیے کہ حقیقیہ میں دونوں کا ارتفاع بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لِارْتِفَاعِهِمَا، اس لیے کہ دونوں کا ارتفاع یہاں ہو جا رہا ہے۔ کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں اما یکون ثلاثۃ زوجا او منقسمۃ بمتساویین، تین کا عدد یا تو جفت ہوگا یا برابر برابر منقسم ہوگا، تو تین پر نہ تو زوج صادق آ رہا ہے اور نہ برابر برابر تقسیم ہونا ہی صادق آ رہا ہے، تو دونوں کاذب ہیں، یہاں دونوں کیا ہیں؟ کاذب ہیں۔ تو اب یہ منفصلہ حقیقیہ یہاں پر صادق نہیں آ سکتا ہے، وہ کاذب ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا ارتفاع بھی ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو گیا۔ وَمَانِيَةُ الْجَمْعِ تَصْدُقُ عَنْ كَاذِبَيْنِ وَصَادِقٍ وَكَاذِبٍ، مانیۃ الجمع میں دونوں طرفوں میں تنافی صرف صدق میں ہوتی ہے، یعنی دونوں کا صدق ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، البتہ دونوں کا کذب ایک ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر دونوں کا کذب ایک ساتھ ہو جائے تو بھی مانیۃ الجمع صادق آ جائے گا، اور دونوں میں سے ایک کا صدق ہو دوسرے کا کذب ہو تو بھی صادق آ جائے گا۔ سمجھ گئے؟ ہاں اگر دونوں کا صدق ایک ساتھ ہو جائے تو کاذب ہو جائے گا۔ وَمَانِيَةُ الْجَمْعِ تَصْدُقُ عَنْ كَاذِبَيْنِ، اور مانیۃ الجمع کا صدق ہوگا دو کاذب سے اور ایک صادق اور ایک کاذب سے،
لِأَنَّهَا الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِعَدْمِ اجتماع طرفیہا فی الصدق، اس لیے کہ اس قضیہ میں حکم اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کے دونوں طرف کا اجتماع صدق میں نہیں ہو سکتا. فجاز ان یکونا طرفہا مرتفعین، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے دونوں طرف مرتفع ہوں. فیکون ترکیبھا عن کاذبین، تو اس کی ترکیب دو کاذب سے ہوگی. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں اما یکونا زید شجرن او حجرن، زید یا تو شجر ہوگا یا حجر ہوگا. تو دونوں کا صدق زید پر نہیں ہو سکتا، البتہ دونوں کا کذب ایک ساتھ ہے. وجاز ان یکون احد طرفیہا واقعا، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے دونوں طرف میں سے ایک واقع ہو دوسرا غیر واقع ہو. فیکون ترکیبھا عن صادق و کاذب، تو اس کی ترکیب ایک صادق اور ایک کاذب سے ہوگی. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں اما یکونا زید انسان او حجرن، زید یا تو انسان ہوگا یا حجر ہوگا. تو پہلا والا طرف صادق ہے اور دوسرا والا طرف کاذب ہے. وَتَكْذِبُ عَنْ صَادِقَيْن، اور دو صادق سے یہ کاذب ہو جائے گا، یعنی دونوں ایک ساتھ اگر صادق ہو جا رہے ہیں تو پھر مانعۃ الجمع وہاں پر صادق نہیں ہوگا بلکہ کاذب ہو جائے گا. لاجتماع جزیہا حینئذ، اس لیے کہ اس وقت اس کے دونوں جز اکٹھا ہو جا رہے ہیں. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں اما یکونا زید انسانا او ناطقا، تو پہلا جز زید انسان ہے، دوسرا جز زید ناطق ہے، دونوں صادق ہیں. تو یہاں مانعۃ الجمع صادق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مانعۃ الجمع میں صدق میں تنافی ہوتی ہے، دونوں کا صدق ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، اور یہاں پر دونوں کا صدق ایک ساتھ ہو رہا، اس لیے مانعۃ الجمع یہاں پر صادق نہیں آئے گا. وَمَانِعَةُ الْخُلُوِّ، مانعۃ الخلو میں تنافی دونوں طرفوں میں صرف کذبن ہوتی، صدقن نہیں ہوتی. اس لیے اگر دونوں کا صدق ایک ساتھ ہو تو مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو وہاں پر صادق آ جائے گا. یا یہ ہے کہ ایک صادق ہو دوسرا کاذب ہو تو بھی صادق آ جائے گا. لیکن اگر دونوں ایک ساتھ کاذب ہو جائیں تو مانعۃ الخلو وہاں پر صادق نہیں آ سکتا، اس لیے کہ مانعۃ الخلو میں ضروری ہے کہ دونوں کا کذب ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ وَمَانِعَةُ الْخُلُو تَصْدُقُ عَنْ صَادِقَيْنِ وَعَنْ صَادِقٍ وَكَاذِبٍ، اور مانعۃ الخلو دو صادق سے صادق ہوتا ہے اور ایک صادق اور ایک کاذب سے بھی صادق ہوتا ہے. لِأَنَّهَا الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِعَدْمِ ارتفاع جُزَيْهَا، اس لیے کہ یہ وہ قضیہ ہے جس میں اس کے دونوں جزوں کے عدم ارتفاع کا حکم ہوتا ہے. فجازہ اجتماعہما فی الوجود، اس لیے وجود میں دونوں کا اجتماع ہو سکتا ہے. فیکون ترکیبھا عن صادقین، تو اس کی ترکیب دو صادق سے ہوگی. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں اما یکونا زید لا حجرن او لا شجرن، زید یا تو لا حجر ہوگا یا لا شجر ہوگا. زید یا تو لا حجر ہوگا یا لا شجر ہوگا. تو زید پر نہ تو لا حجر صادق آئے گا اور نہ ہی یہ زید پر دونوں ایک ساتھ صادق آ رہا ہے. زید لا حجر بھی ہے اور لا شجر بھی، دونوں ہے نا، دونوں ہے. البتہ دونوں کا کذب یہاں نہیں ہو سکتا ایک ساتھ، اس لیے کہ اگر دونوں کا کذب ہو جائے تو لا حجر کا جب کذب ہوگا تو حجر ہو جائے گا، اور لا شجر کا کذب ہوگا تو شجر ہو جائے گا. تو دونوں کا کذب ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، البتہ دونوں کا صدق ایک ساتھ ہے یہاں پر. وجاز ان یکونا احدہما واقعا دون الاخر، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک واقع ہو دوسرا واقع نہ ہو.
فیکونو ترکیبها عن صادق و کاذب، تو اس صورت میں اس کی ترکیب ایک صادق سے اور ایک کاذب سے ہوگی. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں اما یکونا زید لا حجرا او لا انسانا، زید یا تو لا حجر ہوگا یا لا انسان ہوگا. لا حجر ہوگا یا لا انسان ہوگا، تو اس میں پہلا جز صادق اور دوسرا جز کاذب. وَتَكْذِبُ عَنْ صَادِقَيْن عَنْ كَاذِبَيْن، اور دونوں کاذب ہو جائیں ایک ساتھ تو مانیت الخلو اس وقت صادق نہیں ہوگا بلکہ کاذب ہو جائے گا. لِارْتِفَاعِ جُزَيْهَا حِينَئِذٍ، اس لیے کہ اس وقت اس کے دونوں جز مرتفع ہو جا رہے ہیں. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں اما یکونا زید لا انسانا او لا ناطقا، زید یا تو لا انسان ہوگا یا لا ناطق ہوگا، تو یہاں پر دونوں کاذب ہیں. دونوں کیا ہیں؟ کاذب ہیں، تو مانیت الخلو یہاں پر صادق آئے گا. ھذا حکم الموجبات المتصلہ والمنفصلہ، یعنی اب تک جو حکم بیان ہوا ہے وہ موجبات متصلہ اور موجبات منفصلہ کا بیان تھا. واما سوالبھا، اور رہے ان کے سوالب، یعنی سوالب کب صادق ہوں گے اور کب کاذب ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں موجبات صادق آئیں گے وہاں سوالب نہیں صادق آئیں گے. جہاں موجبات صادق آئیں گے وہاں سوالب نہیں صادق آئیں گے. جہاں موجبات صادق آئے گا وہاں سالبہ نہیں ہوگا، اور جہاں سالبہ ہوگا وہاں موجبہ صادق نہیں آئے گا. تو جن صورتوں میں موجبات صادق ہوں گے ان صورتوں میں سوالب کاذب ہو جائیں گے، اور جن صورتوں میں موجبات کاذب ہوں گے ان صورتوں میں سوالب صادق ہوں گے. ھذا حکم الموجبات المتصلہ والمنفصلہ، یہ موجبات متصلہ اور منفصلہ کا حکم ہے. وَأَمَّا سَوَالِبُهَا، اور رہے ان کے سوالب، فَهِيَ تَصْدُقُ عَنِ الْأَقْسَامِ الَّتِي تَكْذِبُ عَنْهَا الْمُوجِبَاتِ، تو سوالب ان اقسام سے صادق ہوں گے جن اقسام سے موجبات کاذب ہوں گے. ضرورتا انا کذب الایجاب یقتضی صدق السلب، ضرورت انا کذب الایجاب یقتضی صدق السلب، یہ بات ضروری ہونے کے سبب کہ ایجاب کا کذب سلب کے صدق کا مقتضی ہے. یعنی جب ایجاب کاذب ہوگا تو سلب وہاں پر صادق آئے گا. سمجھ گئے؟ اور جب ایجاب صادق آئے گا تو سلب وہاں سے کاذب ہو جائے گا. وَتَكْذِبُ عَنِ الْأَقْسَامِ الَّتِي تَصْدُقُ عَنْهَا الْمُوجِبَاتِ، اور سوالب ان اقسام سے کاذب ہو جائیں گے جن اقسام سے موجبات صادق ہوتے ہیں. لِأَنَّ صِدْقَ الْإِيجَابِ يَقْتَضِي كِذْبَ السَّلْبِ، اس لیے کہ ایجاب کا صدق سلب کے کذب کا مقتضی ہے. یعنی جہاں ایجاب صادق آئے گا وہاں پر سلب صادق نہیں آ سکتا، تو سلب وہاں سے کاذب ہو جائے گا. لا محالہ، یقینی طور